ساجے کی ہڈیاں تو چوراہے پر پھوٹتی بھیا، یہ ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ ساجے کو پسند نہیں کرتا۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ ساجے کو ہی تو کہتے ہیں۔ لہذا مخلوق کی دوستی، مخلوق اپنے سارے وعدوں کو بھلا دیتی ہے، مخلوق بے وفائی کرتی ہے، اللہ اپنی محبت کو نبھاتے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ اللہ اپنی محبت کو نبھاتے ہیں، کبھی بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ کر کے دیکھو دوستی، اس گلاب جامن کو کھا کے دیکھو۔ یہ مشائخ نے یہ مٹھائی کھا رکھی تھی جس کی وجہ سے مخلوق کو انہوں نے منہ نہیں لگایا۔ حقیقت دنیا، حقیقت فنائے دنیا ان کے ذہن و دماغ میں رچ بس گئی تھی، لہذا انہوں نے میاں ٹھوکروں سے اڑا دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے بھائی، ہمیں نہیں چاہیے۔ 10 کروڑ روپیہ بھی ہم رسول اللہ پر قربان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھنے کا نہیں، پھر کوئی مخلوق پوچھنے والی نہیں، نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل۔ کیا کہا میں نے؟ نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل۔ تیری یادوں نے دیے زخم اتنے کہ ہم رہے نہ مسکرانے کے قابل۔ یہ ہے دنیاوی محبت۔ اللہ سے دوستی کرنے والا قسم بخدا مسکراتا رہتا ہے، اس کو کوئی ڈپریشن نہیں، کیونکہ اس کا محبوب کبھی ختم ہونے کا نہیں۔ یہ ہو جائے گا بھائی؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری بڑے پائے کے مفسر تھے۔ ہمارے علماء لاہور کے اندر جب پارٹیشن نہیں تھا تو لاہور کے اندر سارے ہندوستان اور افغانستان، پاکستان اور دور دور کے علماء ان کے درس تفسیر میں جاتے تھے، قرآن سیکھتے تھے۔ کیا نام بتایا؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، لاہور کے اندر تھے۔ میں جا چکا ہوں وہاں پر، لاہور میں حضرت کے مدرسے میں۔ اب ہر ایک کا بھائی مزاج الگ الگ ہوتا ہے، کسی ولی کے اوپر مسکرانے کا غلبہ ہوتا ہے، کسی ولی کے اوپر رونے کا غلبہ ہوتا ہے۔ آپ میں سے بھی دیکھ لیجئے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے۔ کسی کو دعا میں آپ میں سے بہت جلدی رونا آ جاتا ہے، کوئی پتھر دل ایسا ہوتا ہے کہ رونے والی مجلس کے اندر بھی نہیں رو پاتا۔ ہوتا نہیں ہوتا، یہ فرق ہے۔ قسم بخدا آپ کے اندر اگر رونے والا دل، جلدی سے رونے والا دل آپ کو حاصل ہے تو آپ مبارکبادی کے قابل ہیں، مبارکبادی کے۔ اور اگر بھیا پتھر دل ہو گئے تو ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پہلے پارے میں اللہ ہمیں دل کا سخت نہ بنائے، رونے والا دل اور رونے والی آنکھیں عطا فرمائے تو کوئی بات نہیں۔ صحابہ کے اندر بھی ایسا بہت تھا، کسی صحابی کے اوپر مسکرانے کا غلبہ رہتا تھا، کسی صحابی کے اوپر رونا طاری تھا۔ نبیوں کے اندر ہے یہ بات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ دونوں کا زمانہ ایک ہے، دونوں کا زمانہ، لیکن بھائی حضرت یحییٰ اتنا روتے تھے کہ گالوں پر باریک باریک نالیاں بن گئی تھی آنسوؤں کی، اور حضرت عیسیٰ مسکراتے رہتے تھے۔ دونوں نبی ہیں کہ نہیں؟ اور نبی ہیں دونوں، لیکن اس کی کیفیت کچھ اور، اس کی کیفیت کچھ اور، دونوں مبارک ہیں۔ اگر اللہ کے لیے آپ مسکرا رہے ہیں تو اس مسکرانے میں آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسم کا
علی وجہ اخیک صدقۃ، تیرا اپنے بھائی سے ملاقات مسکرا کے کرنا صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ مسکراؤ یار، مسکراؤ گے، ڈھیٹ مت بننا، ڈھیٹ مت بننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی، عجیب بات فرماتے ہیں، جریر ابن عبداللہ بجلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں حضور کے دستے حق پرست پر ایمان لایا، جب کبھی بھی مصطفیٰ مجھے ملے مسکرا کے ملے، کبھی بغیر مسکراہٹ کے حضور کو میں نے دیکھا نہیں۔ اس سے پہلے ہے دین، اور منہ چڑھا ہوا ہو، مجمع کے اندر بھی سوکھی سوکھی باتیں ہوں، یہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ یہ اسلام منہ اٹھا کر نہیں دیکھ رہے، ملاقات نہیں کر رہے وغیرہ وغیرہ، کوئی سلام بھی کر رہا اس کا جواب نہیں دے رہے، بگلا بھگت بنے بیٹھے، یہ رسول کی شان نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ سرکار جو مسکراتے تھے تو صحابہ کو تو مزہ آتا ہی تھا، لیکن آپ کے مسکرانے میں خصوصیت تھی کہ مسکراہٹ کے اندر دانت کھلتے تھے اور ہر دانت کی جھلی سے نور کی کرنیں نکلتی تھی۔ تو یہ نور کی کرنیں اس کافر کے سینے پر پڑتی تھی اور وہ گرویدہ ہو جاتا تھا مصطفیٰ کی محبت کا، شمع رسالت کا پروانہ بن جاتا تھا، اور پھر ساری باتیں بھلا دیا کرتا تھا کہ میں نے نبی کو ایسے گالی دی، ایسے گالی دی، ایسے گالی دی، ایسے برا کہا، ایسے غیبت کی، ایسے چغلی کی وغیرہ وغیرہ۔ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد ہی کھچاؤ پیدا ہوتا تھا، جیسے وہ چپک لوہا ہوتا ہے نا، دیکھا آپ نے؟ اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں مقناطیس۔ کیا بولتے ہیں؟ چپک لوہا، جو پہلے دکانداروں میں چونی اٹھنی اس کو چپکا کر چیک کرتے تھے کہ نہیں؟ ارے پرانے آدمی تو بولیں گے چیک کرتے تھے کہ نہیں؟ تو اب اس میں چونی لگائی، چپک گئی تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور اگر نہیں چپکی تو یا دوسری چونی لے کر آؤ۔ یہ میرے بچپن کے حالات ہیں، اب تو چونی اٹھنی شاید ختم ہو گئی۔ لہذا یہ کیفیت نبیوں کے اندر بھی رہی، مسکرا کر تبلیغ کرنا، مسکرا کر بات کرنا، مسکرا کر تعلیم دینا، مسکرا کر دین کی کوئی بات سمجھانا، یہ بہت بڑی صفت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کھینچ لیا اپنی طرف کو، یار مچھلی شکار ہو کر نہیں آ رہی، لیکن بھیا کھینچ لیا، جال کے اندر پھنسی گئی، جال کے اندر پھنس گئی۔ اور یہ صحابہ سب کون کہلاتے ہیں؟ شکار محبت رسول۔ کیا بولیں گے اس کو؟ شکار محبت رسول، شکار عشق رسول۔ سارے صوفیہ، محققین، علماء، فصحاء، ادبا، بلاغا، خدام دین، مبلغین دین، سب عشق رسول کی ڈور سے بندھے ہوئے ہیں۔ کیوں بھائی آپ بھی ڈور سے بندھے ہوئے ہو کہ نہیں؟ اچھا بتاؤ، اگر میں آپ سے پوچھوں بندھے ہوئے کہ نہیں؟ اب یہ بات چھوڑو کہ وہ ڈور مضبوط ہے یا کمزور ہے، لیکن ہیں تو بندھے ہوئے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ عشق رسول کی ڈور ہے، جبھی تو اگر آپ کے سامنے کوئی حضور کو برا کہے گا تھپڑ مار دیں گے آپ فوراً۔ معلوم یہ ہوا یہ محبت آپ کے دل میں رچی ہوئی ہے۔ یہ جو تھپڑ مارا ہے یہ کس وجہ سے مارا؟ کہ مجھے گالی دے دے پر میرے رسول کو برا مت کہنا۔ زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر جی، حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ یہ مسکراتے رہتے تھے، ہر وقت کیا کرتے تھے؟ مسکراتے رہتے تھے، اپنی اپنی طبیعت ہے۔ اب مسکرانا یا رونا اگر اللہ کی رضا کے واسطے ہو تو ثواب ہے، نہیں تو ریاکاری ہے۔ بے اختیار جب رونا آتا ہے، میں کہتا ہوں جب دل روتا ہے تو آنکھیں بھی رونے لگتی ہیں، دل نہیں روئے تو وہ رونا ریاکاری کا ہے۔ یہ رونا چاہیے یہاں
اللہ کی دوستی یہاں بیٹھنی چاہیے. فرمایا کہ جب یہ رونے لگتا ہے تو میں اس کو سنگل جنت نہیں دیتا، ڈبل جنت دوں گا. کتنی؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سنگل جنت، ڈبل کتنی بھائی؟ ڈبل جنت. اور پھر ان ڈبل جنتوں کے اندر بھی جنتیں اور کمرے اور قصور اور محلات اور بڑھیا بڑھیا چیزیں. اینا کون؟ آئینہ ایک حور کا نام ہے. قسم بخدا بہت بیوٹی ہے اس کے اندر، بہت بیوٹی ہے اس کے اندر، بہت بیوٹیفل ہے. اگر یہ آئینہ آپ کو مہلوان صاحب مل جائے تو چھوڑیں گے نہیں آپ، یہ چھوڑیں گے نہیں. یہ جنت کی حور عینہ، جس کی جمع ہے عینن، جمع کیا ہے؟ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون. سورہ واقعہ پہلا رکوع 27واں پارہ. وہ تو آپ اگر ایک جھلک کیا پورا مکمل نہیں، معمولی سامیہ جی اگر دوپٹے کا پلو یہاں پر چالو کر دے تو سب بے ہوش ہو جائیں گے ہم لوگ حوالے. سمجھے؟ بڑے بوڑھے بھی. کیسے؟ جوانوں کو چھوڑو، بڑے بوڑھے بھی بے ہوش. اس کی خوبصورتی، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر. جوانوں کی بات نہیں کر رہا میں، جوانوں کی بات نہیں، بوڑھے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ جوان آدمی تو نا تجربے کار ہوتا ہے. جوان آدمی جلدی مر مٹتا ہے، نا تجربے کار ہوتا ہے. بوڑھا آدمی ساری چیزیں کھیلے ہوئے ہوتا ہے. اس لیے فرمایا شریعت نے کہ نوجوان سے تو ہے ہی پردہ، بوڑھے سے زیادہ کرنا. اس کا جسم کمزور ہے لیکن دل جوان ہے. کیا کہا میں نے؟ یہ پہلوان صاحب کھیلے ہوئے ہیں یا نہیں کھیلے ہوئے؟ یہ سنت ہے. مزاح کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسکراہٹ کی کوئی بات پیش کر دینا. سرکار کی سنت کی نیت سے اس میں صدقے کا ثواب ہے، بولنے میں بھی اور سننے میں بھی. یہ جو بھی جملہ بولا کہنے کے لیے بولا؟ مزاح کے لیے. ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ فرماتے تھے ان کا نام نہیں لیتے تھے، پیار سے مسکرا کر. ابے چہرے کا بگڑنا کہاں اسلام نے سکھایا یار. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں مراد آباد گیا اپنے استاد کے پاس، میرے ساتھ ایک صاحب اور تھے، حضرت نے تو ان کو مار کر بھگا دیا. تو میں نے کہا آپ شان سے بیان کر رہے ہیں یہ چیز، تعریف میں بیان کر رہے ہیں، یہ مذمت ہے، یہ سرکار کی سنت کے خلاف ہے. یہ سرکار تو ہر آنے جانے والے سے بہت صحیح طریقے سے ملاقات فرماتے تھے. چنانچہ علامہ ابن سیرین مسکراتے رہتے تھے. انہی کے زمانے میں حسن بصری تھے، وہ روتے رہتے تھے. بھائی آپ کو کبھی رونا لگتا ہے کہ نہیں؟ کبھی آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ موبائل بند کر دیجیے، یہ مجلس کی توہین ہے، بند کیجیے آپ اس کو. چنانچہ میں کیا عرض کرتا، حسن بصری روتے رہتے تھے. کبھی آپ میں سے کسی کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوئی ہوگی کہ بہت نماز میں جی لگ رہا ہے، بہت روزہ رکھنے کو طبیعت چاہ رہی، ہزار بار ذکر اللہ کرنے کو طبیعت چاہ رہی. ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ رونے کو طبیعت چاہ رہی، لمبی لمبی دعائیں کرنے کو طبیعت چاہ رہی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت اچاٹ ہوتی ہے، طبیعت کہ فرض نماز پڑھنی مشکل ہے، تہجد تو کیا پڑے گا، ہوتا بھی نہیں ہوتا. تو یہ رنگے چلتے رہے. تلک الایام نداولها بین الناس. چمن میں یار ایک ہی طرح کا اگر پھول ہو تو خوبصورتی تھوڑی ہوتی ہے. رات کی رانی ہے، گلاب ہے، گلاب کی بھی قسمیں، سفید گلاب، گلابی گلاب، پھر ریڈ کلر کا گلاب، پھر یاسمین، چمیلی، دن کا راجا، رات کی رانی، گیندا، سورج مکھی، یہ ہیں پھول نہیں. تو
تو چمن میں جب یہ طرح طرح کے پھول لگتے ہیں تو جب اچاٹ ہونے کی کیفیت آتی ہے تو آدمی پھر اس وقت کو یاد کرتا ہے جب عبادت کے اندر اس کو مزہ آ رہا تھا، اور اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ پھر عبادت میں مزہ دے دے، پھر عبادت میں۔ لیکن شریعت کا عجیب قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ جب دل اچاٹ ہو جائے، نماز پڑھنے کو بھی طبیعت نہیں چاہ رہی، قرآن پڑھنے کو بھی، معمولات پورا کرنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی، کیا اللہ کی شان رحمت ہے۔ فرمایا اچاٹ دل کی حالت کے وقت جب تو اے میرے بندے سارے معمولات پورے کرتے رہے گا تو سنگل ثواب نہیں ڈبل ثواب دوں گا۔ کیا خدا کی رحمت ہے کہ ایک تو نفس کے اوپر بھاری ہے، بھئی اچاٹ ہے طبیعت، یار مسجد جانے کو طبیعت نہیں چاہ رہی اور پھر بھی جا رہا ہے، پھر بھی اپنے نفس کے اوپر پتھر رکھ کر جا رہا ہے۔ فرمایا یہ جو پتھر تو نے رکھا ایک ثواب اس کا، اور ایک جو تو نے نماز ادا کی ایک ثواب اس کا، اور ایک ثواب 10 ثوابوں کے برابر ہے۔ تو بھیا اگر طبیعت کبھی اچاٹ ہو تو چھوڑیو مت، چھوڑنا مت۔ ابھی جیسے آج پروگرام میں یاد جانے کو طبیعت نہیں چاہ رہی، نہ چھوڑنا مت، آتے رہنا تو انشاءاللہ وہ کیفیت لوٹ کر آ جائے گی، وہ کیفیت۔ خیر جی، حضرت مولانا احمد علی لاہوری آخری بات عرض کر رہا ہوں، روتے بہت تھے اور دنیا جہان سے لوگ آتے تھے، قرآن میں بڑے ماہر تھے، وہ قرآن کریم کی تفسیر میں بہت ماہر تھے، اور ساتھ میں ولی بھی تھے، رونے کا غلبہ تھا، کوئی اللہ کا نام اپنے منہ سے نکال دے تو جب ہی رونے لگتے تھے، پتا اگر کھڑکتا تھا کسی پیڑ کا یا پودے کا تو رونے لگتے تھے کہ یہ تو میرے پیا کی آواز ہے، یہ تو ہوا چلائی ہے میرے مولا نے، یہ میرے مولا کی چلائی ہوئی ہوا ہے، لہذا وہ ہوا چلا رہا ہے، میں اس کی حرکت دیکھ کر رو نہیں کہ میں بھی جلدی سے تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیفیت ہمارے آپ کے اندر ہونی چاہیے، اللہ نصیب فرمائے۔ خیر انتقال ہو گیا، ان کے خلیفہ نے خواب کے اندر دیکھا، انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ میرے پیر و مرشد، آپ بتائیے کیا گزری، آگے کیا بنا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ انتقال کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوا، اور جیسے ہی میں اللہ کے سامنے پہنچا میں تو رونے لگا، میں تو توجہ چاہوں گا، میں تو رونے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کیا پوچھا؟ کیوں روتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کیوں روتا ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا آپ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے، فرمایا تیرا یہاں رونا ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، دنیا کے اندر جب بھی تیری آنکھ سے ایک بوند ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلتا تھا تو ہمارے فرشتے جھومتے تھے، ہمارے فرشتے، ہم نے تیرے دنیا کے رونے کی وجہ سے تیری مغفرت کر دی، اور جہاں بھی تجھے دفن کیا گیا لاہور کے قبرستان میں پاکستان میں، وہاں جتنے بھی مردے آج تک دفن ہوئے سب کی مغفرت کر دی، سب کی مغفرت ہو گئی۔ اس لیے پنکھا بھائی جان ایک کو جلا جاتا ہے لیکن ہوا پاس والوں کو بھی جاتی ہے، تو دفن تو وہ اکیلے ہوئے تھے، دفن تو اکیلے ہوئے، لیکن سارے کہا کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک جتنے مردے موتا دفن ہوئے سب کی تیرے رونے کی برکت سے مغفرت کر۔ اور کیا چاہیے بھائی، اور کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں متوجہ کرتی ہے، قل اللہ شریف کا ہر جملہ متوجہ کرتا ہے کہ اللہ سے دوستی کریں۔ ارے بھائی وعدہ خلاف کرنے والوں سے دوستی کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے فائدہ اٹھاؤ گے؟ بولو بھائی، اللہ نبھاتا ہے، اللہ نبھاتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ محبت کو۔ کیوں بھائی، ہم نے اللہ کو پیدا کیا یا اللہ نے ہم کو پیدا کیا؟
ہم نے کہا تھا ان سے کہ پیدا کر دے، امروہہ میں پیدا کر دے، فلاں کے مکان میں ہم نے کہا تھا؟ کسی نے نہیں کہا، لیکن اللہ نے ہم سے محبت فرمائی اور فرمانے کے بعد ہمیں صاحب ایمان بنا دیا۔ محبت کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اللہ کی طرف سے یا بندے کی طرف سے؟ بولو بھائی، کس کی طرف سے ہوئی؟ اللہ نبھاتا ہے۔ اسی بات کو میں اگلی مرتبہ کنٹینیو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔